یہ دعا نبی علیہ السلام کے ذریعے مومنوں کو بھی سکھائی کہ مومنوں تم بھی کہتے رہنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ معافی دے دینا، یا اللہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ اور کون حساب پہ پورا آ سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اس دنیا میں انسان رہتے ہوئے کئی غلطیاں، گناہ، لالچ میں آ کے، کسی وجہ سے، کسی کے کہنے پہ، شیطان کے ابھارنے سے، یا کتنی غلطیاں اور گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیسے کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دے گا؟ مومنوں اللہ سے کہتے رہنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ معاف کر دینا، رحم کرنا ہے، یا اللہ رحم کرنا ہے، یا اللہ رحم کرنا۔ اتنی نعمتیں انسان اللہ کی کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کس کس نعمت کا یہ حساب دے گا؟ یہ انسان کی زندگی، یہ انسان کی صحت، یہ انسان کا ایمان، مسلمان ہونا، یہ اس کے ماں باپ، یہ اس کی آل اولاد، یہ دنیا کے اندر اس کی عزت، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ایک ایک نعمت کو اگر تولیا گیا نا انسان کی، یہ میری بات یاد رکھنا لوگوں، ایک ایک نعمت اگر تولی گئی، لاکھوں سالوں کی عبادت کو ایک ایک نعمت اللہ کی کھا جائے گی قیامت کے دن۔ یہ اللہ نے کسی انسان کو اگر صحیح دل دیا ہوا ہے، صحیح آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، بولنے کے لیے زبان اچھی دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہوا ہے، ایک ایک نعمت اللہ کی یہ انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو تو یہی کھا جائے گی۔ اور کون نعمتوں کا حساب دے گا؟ بندو اوے کہتے رہا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ معافی کر دینا، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، رحم چاہتا ہوں، رحم 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 چاہتا ہوں۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن عدل انصاف کرے، اور کون اس کے سامنے عدل و انسان کے سامنے پورا آ سکتا ہے؟ انصاف کے اوپر کون پورا آ سکتا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، رحم کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اللہ سے رحم مانگو۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو معمولی سے معمولی نعمت جس کو انسان سمجھتا ہے، اسے پتہ نہیں کتنی بڑی، مثال کے طور پہ اس کی یہ آنکھیں ہیں، یہ لوگوں اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں دونوں، اس سے پوچھو دنیا کے رنگ کیا ہوتے ہیں، اولاد کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، اپنوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، سامنے جو چیز کھا رہا ہے وہ کیا کھا رہا ہے، اس کی پلیٹ میں حلال ہے، حرام ہے، وہ سنڈی ہے، وہ کیڑا ہے، وہ چوہا ہے، وہ خنزیر، اور کیا اس کے سامنے اس کو دے دیا گیا ہے۔ یہ اس سے پوچھو کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے پھول کیا ہوتے ہیں، پھولوں کے رنگ کیا ہوتے ہیں، یہ چاند سے مکھڑے کیا ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھو آنکھوں کی قدر، اس سے پوچھو یہ موسموں کا آنا جانا، یہ رات کے ستاروں والی یہ چادر آسمان کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے، اور یہ اس سے پوچھو اس کو پتہ نہیں اس کے آگے چلنا ہے، اس کے سامنے گٹر ہے، کنواں ہے، کیا اس نے گرنا ہے، کوئی کاٹنے والی چیز ہے، کوئی زہریلی چیز ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اسے پوچھو کہ ایک آنکھ کی نعمت بھی کیا ہوتی ہے۔ لوگو تم آنکھ ایک ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، تمہیں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، کیا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سے معافی مانگا کرو، رحم مانگا کرو لوگو، یا اللہ تیرا رحم چاہیے، رحم چاہیے، رحم چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس لیے یہی دعا سکھائی کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، آپ یہی کہا کریں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کو اگر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جس اپنی صفت کا سب سے زیادہ کیا ہے نا ذکر، وہ یہی رحم اور رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں میں رحمان ہوں،
میں رحیم ہوں. 114 مرتبہ تو اللہ نے بسم اللہ میں یہ بات کہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے پڑھو جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور رحم مانگا کرو بندو, اور ہر معاملے میں اللہ سے رحم. الرحمن الرحیم. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے, وہی رحمتوں کا مالک ہے, وہ رحم کرنے والا. پھر اس نے پہلی سورت کے شروع میں پہلی آیت کے بعد ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, رحمتوں والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. میرے بندو, اور مجھ سے ہر وقت رحم مانگا کرو. پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لوگوں یاد رکھنا, زمین آسمان کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور داتا اور رنج بخش اور گنج بخش اور عبادت کے لائق اور سجدے اور نظر لیاز کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اتنی طاقتوں کا مالک ہے, لیکن کیا ہے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت حاوی ہے ہر چیز کے اوپر. اس کی رحمت اور اس کا رحم حاوی اور غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے پھر سورہ فصلت کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اللہ نے یہ قرآن مجید اتارا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, اور اس نے رحم کھا کے تمہارے اوپر قرآن مجید نازل کیا کہ عمل کر کے جہنم میں نہ چلے جانا لوگو, اور جنت میں جانا. رحم کیا اس نے. پھر جا کے اپنے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی یہی ذکر کیا. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ نے اپنی صفتیں بیان کرتے کرتے کہا یاد رکھنا, اور بندو یہ نہ بھولنا, میں عالم الغیب, جاننے والا سب کچھ ہوں. میں قیامت کے دن یاد رکھنا, حساب لینے پہ آ جاؤں, کوئی نہیں پورا اترتا. هو الرحمن الرحیم. اور میں رحم کرنے والا ہوں, مجھ سے رحم کیوں نہیں مانگتے؟ اور رحم مانگو بندو, اور مجھ سے رحم مانگو, رحم مانگو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ رحیمی اور رحمت کا اور رحم کا جو ذکر ہے کئی دوسری صفات کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا. مثلا تواب کے ساتھ انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تو توبہ بھی قبول کرنے والا ہے, اور توبہ اس لیے تو قبول کرتا ہے کہ بندے کے اوپر تو رحم کھاتا ہے. میرے اوپر بھی رحم کر کے میری بھی توبہ قبول کر. ان اللہ کان تواب الرحیم. اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. پھر غفور اپنی صفت معافی کے ساتھ واللہ غفور الرحیم. اور میں معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہوں. اور بندو, اور آخری وقت دنیا سے جاتے وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لینا, اور رحم کر دوں گا. مانگو تو صحیح نہ رحم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
اے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ انی انا الغفور الرحیم، میں بندوں میں معافی کر دینے والا ہوں، اور معافی مانگ لو۔ اور کتنے گناہ ہو گئے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہو گئے، ٹیر لگا لگا کے آسمان کی چوٹی کو جا کے تمہارے گناہوں کا ٹیر اور پہاڑ لگ گیا، اور معافی تو مانگو نا۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انی انا الغفور الرحیم، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، رحم مانگ لیا کرو، میں رحم کر دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت رعوف کے ساتھ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگو میں بڑا رعوف ہوں، رعوف کا مطلب ہوتا ہے اور میں بڑا تمہارے ساتھ پولا پولا سلوک کرتا ہوں۔ کتنے گناہ کرتے ہو، میری زمین پہ چلتے ہو، میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو کھاتے پیتے ہو، جس سے فائدہ اٹھاتے ہو وہ بھی میں نے پیدا کیا، اور گناہ کرتے ہو، میں کتنا پھر بھی پولا پولا سلوک ہی کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وجہ کیا ہے؟ پولا سلوک اس لیے کرتا ہوں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں تم رحم مانگو، میں رحم کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا اپنی صفت بر کے ساتھ، انہ هو البر الرحیم، ایک اللہ کی ذات ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی بھولتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اپنا ذکر کرتے ہوئے، میں صدقے جامع کائنات کے رب، مالک اور خالق کے ساتھ کیا کہا؟ ان ربی رحیم ودود، تیرا رب بڑا پیار کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے نبی، میرے سونے محمد رسول اللہ، لوگوں کو بتاؤ، ودود، میں پیار کرنے والا ہوں، میرے پاس تو آؤ تم۔ سارا دن غلطیاں کر کر کے شام کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اے آ جاؤ میرے پاس، میں پیار کرنے والا، میں سینے سے لگانے والا، میرے بندے میرے پاس تو آنا۔ رحیم ودود، میں پیار کرتا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عزیز کے غالب کے ساتھ، ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب غالب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری کی ساری مخلوق کو پکڑ کے، یہ لفظ سن لیں، یہ لفظ دھیان سے سن لیں، ساری کی ساری مخلوق کو پکڑ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا ہی جہنم کے اندر پھینک دے، اوے کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں غالب ہوں، لیکن کیا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ لہو العزیز الرحیم، اس لیے کہ مجھے رحم آ جاتا ہے، میں رحم کرنے والا۔ یہ اللہ نے اپنی رحم کی صفت جو ہے نا، یہ بڑی قرآن مجید میں بار بار بیان کی ہے۔ اور جس وقت قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جس وقت غلطی ہوگی، زمین پہ آ گئے، تو یہی انہوں نے لفظ بولے تھے، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے معاف کر کے میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو کاٹے میں چلا جاؤں گا، اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں تیرے علاوہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے رحم کا ہی ذکر کیا۔